لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شکریہ فاروق صاحب. معزز حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو اس ٹریننگ سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی وقت دیا. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ حج اور عمرے کے بارے میں آپ کو یہاں پریکٹیکل بتایا جائے، قرآن اور سنت کے مطابق آپ حج ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو پہلے عمرے کی ٹریننگ دوں گا، پھر حج کی ٹریننگ دوں گا. جو باتیں یہاں کی جائیں گی آپ کے سامنے، وہ ملٹی میڈیا اسکرین کے سامنے بھی وہ آئیں گی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے. ویسے سے بہت سے حجاج کرام جنہوں نے ماشاءاللہ شاید رمضان میں بھی عمرہ کیا ہو، حج بھی کیے ہوں، لیکن جب آپ کو جو پہلی مرتبہ لوگ جا رہے ہیں ان کو جب فزیکل بتایا جائے گا کہ اس مقام پہ جا کے آپ نے طواف کرنا ہے، ادھر صحیح کرنی ہے، ادھر حج کرنا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں بیٹھ جائیں گی اور آپ آسان طریقے سے حج اور عمرہ کر سکیں گے. آپ کی سہولت کے لیے جو بھی باتیں یہاں عمرے اور حج کے بارے میں بتائی جائیں گی اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک پیج پہ نہ اس کو پرنٹ کروایا ہوا ہے. پروگرام کے آخر میں مرد اور خواتین کو وہ دے دی جائیں گی تاکہ جب تک ان کی فلائٹ نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک تھوڑی سی بات واضح کر دوں، کیونکہ مختلف مطابق فکر کے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے مسئلے کے مطابق، تو کویسچن آنسر جو آپ کے حج کے متعلق ہوں وہ بتائیے گا. کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی یہاں پہ علیحدہ سے آپ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. وہ سب کے لیے عمومی ہے کہ وہ علیحدہ پوچھ لیں، کوئی ایسا کویسچن نہ ہو جو دوسرے کی دلداری کرے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے رب، کھول دے میرا سینہ، آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرا میری زبان. اے اللہ یہاں جو بھی بات بتائی جائے گی کوشش کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بتائی جائے. اس میں کوئی غلطی کوتاہی بتانے میں سمجھنے میں ہو تو اے اللہ ہمیں معاف کر دینا. جیسے کہ فاروق صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ آج کا جو یہ سیشن ہے یہ اسپیشل حج عمرہ کی ٹریننگ کے بارے میں ہے. تو اس کے بعد انتظامی امور کے لیے بلال صاحب آپ کو تفصیلی ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو. تو میں انشاءاللہ آپ کو عمرہ اور حج کے بارے میں بتاؤں گا. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے نام سے ہو چکا ہے. آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے چن لیا.
بہت سے ایسے حجاج کرام جو پچھلے سال اس آرزو میں تھے کہ اگلے سال ہم حج پہ جائیں گے، شاید وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو حج ہے یہ میری توفیق سے ہے، یہ تمہارے پیسے سے، تمہارے مال سے نہیں ہے کہ میں کہوں میرے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، میں جب چاہوں زندگی میں حج کر لوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک میری طرف سے توفیق اور ہدایت نہیں آئے گی آپ میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے چنا۔ یہ بہت بڑی اسلام کی ایک عبادت ہے جو ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن عمرہ اور حج جب تک ادا نہیں کیا جاتا آپ کے دل میں کتنی ہی اچھی نیت نہ ہو یہ نہیں ادا ہوگا۔ تو یہ سب توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج ہم عمرے اور حج کی تیاری کے سلسلے میں اس ٹریننگ سیشن میں موجود ہیں۔ آپ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے جو احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے پاکستان سے، وہ حج کی نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانا، حج کے ایام سے 10 دن 20 دن پہلے جانا، عمرہ کرنا، احرام اتارنا بال کٹوانے کے بعد، اور حج کے ایام یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے پھر حج کا احرام باندھنا۔ تو میں شروع سے ہی آپ کے ذہن کو اس طرح لا رہا ہوں کہ آپ نے کہیں بھی پاکستان سے جاتے ہوئے حج کی نیت نہیں کرنی ہے۔ حج کا آپ نے ارادہ کیا ہے، جو کہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ تو حج کی نیت نہیں کرنی ہے ہم نے، کیونکہ حج تمتع کرنا ہے۔ تو حج تمتع کے لیے پہلے احرام عمرے کا پہنا جاتا ہے پاکستان سے، میقات سے پہلے، اور اس کے بعد پھر عمرہ۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کی درمیانی مدت کے لیے گناہ کا کفارہ ہے، بخاری مسلم میں۔ اب عمرے کی تیاری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمرے کی تیاری کے لیے آپ نے عمرے کے مناسک سیکھنے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اصلاح نفس کرنی ہے، آپ نے اپنے اصلاح کی نفس کرنی ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر کے میں تیرے گھر آ کے تیری صحیح طرح سے عبادت کر سکوں۔ مرد حضرات تو 5 وقت نماز شکر الحمدللہ مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن خواتین عموماً بہت کم خواتین ہوں گی جو کبھی زندگی میں جمعہ جس بھی شہر میں رہتی ہوں، جامع مسجد میں شاید جیسے یہاں اسلام آباد میں فیصل مسجد میں اکثر پڑھتی ہیں۔ تو خواتین نے بھی کیونکہ وہاں نماز جون سی ہے امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے، اس لیے وہ بھی نماز کا طریقہ سیکھ کے جائیں۔ وہاں جنازے کی بھی نماز ہوتی ہے ہر نماز کے بعد، تو خواتین آج کا چھوٹی سی بکلیٹ بازار سے آرام سے مل جاتی ہے، اس میں نماز کا طریقہ، جنازے کا طریقہ اور مختلف دعائیں ہیں۔ حج کی تیاری، عمرے کی تیاری سے پہلے مرد حضرات اپنے آپ کو تیار کر لیں، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، مرد خواتین، کیونکہ سارا عمل جون سا ہے وہ مشقت کا ہے۔ عمرہ اب ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، کون سا عمل کہاں کرنا ہے؟ تو عمرے سے پہلے شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ
کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آسان لفظوں میں بتایا جائے تاکہ ہر کوئی عمرے کے مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے 2 فرائض اور 2 واجبات ہیں۔ جیسے فجر کی نماز میں آپ 2 سنتے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں، تو عمرے کے 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات۔ پہلا فرض احرام بما تلبیہ، جو کہ پاکستان میں یا میقات سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا فرض بیت اللہ شریف میں جا کے طواف کے ساتھ چکر لگانا۔ 2 پھر واجبات ہیں۔ پہلا واجب ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور دوسرا واجب حلق یا قصر کروانا، اور خواتین اپنے بال کے چٹیا کے آسرے حصے سے بال کاٹنا۔ اب آپ نے گھر پر ہیں، ابھی آپ کی فلائٹ فرض کریں کل ہے، تو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے کیا کام کرنے ہیں، یہ آپ گھر میں پہلے جو کام ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے ناخن تراش لیں، اگر آپ نے کل جانا ہے یا جس دن آپ نے جانا ہے اس دن جانے سے 4 5 6 گھنٹے پہلے آپ جو ہیں مرد اور خواتین۔ اچھا، یہاں بات میں ذرا کلیئر کر دوں، واضح کر دوں کہ عموماً جب خواتین اور مرد بیٹھے ہوتے ہیں تو حج عمرے کی ٹریننگ میں وہ سمجھتی ہیں کہ شاید مردوں کو ہی فوکس کیا جا رہا ہے، مردوں نے یہ کام کرنے ہیں، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ حج اور عمرے میں خواتین اور مردوں نے وہی عمل کرنا ہے، جو مردوں نے کرنا ہے وہی خواتین نے کرنا ہے، صرف ان کا لباس یعنی کہ احرام ان کے میں فرق ہے، باقی وہ تمام اعمال جو مرد حضرات کریں گے عمرے میں یا حج میں وہی خواتین کریں گی۔ تو اس لیے خواتین بھی توجہ سے سنتی رہیں، یہ دونوں عمل مرد اور خواتین نے کرنے ہیں۔ جیسے ناخن گھر میں تراش لیں، خواتین کے لیے خصوصی ہدایت ہے کہ خاص کر بچیاں یا گھر میں کسی تقریب میں ان عمرے سے جانے سے پہلے گئی ہوتی ہیں تو ناخن پہ انہوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، تو نیل پالش اگر جب لگی ہوئی ہے تو اس میں نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ ناخن کاٹنے بیٹھیں دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ پہ انگوٹھے پہ انگلیوں پہ کہیں نیل پالش لگی ہے تو اس کو ریموور سے اتار لیں، اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ مرد حضرات اپنا اسی طرح ناخن ترواش لیں گے، خط بنا لیں گے، اپنا مونچھیں ترواش لیں گے، اپنی داڑھی کو اچھے طریقے سے آسن طریقے سے جو سا سیٹ کروا لیں گے۔ جسم کے اضافی بال، بغلوں کے نیچے، زیر ناف، یہ بال مرد اور خواتین نے صفائی کرنی ہے۔ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی عمرے اور حج کا احرام باندھا تو انہوں نے پہلے غسل کیا، تو ایک سنت ہے آپ گھر میں غسل کر لیں۔ اس کے بعد آپ احرام باندھنے سے پہلے جس دن آپ نے جانا ہے جسم پہ خوشبو لگا لیں گے، عطر لگا لیں۔ خواتین کوئی خوشبو کسی قسم کا عطر نہیں لگائیں گے، مرد حضرات جو سا خوشبو عطر لگا سکتے ہیں۔ جب یہ ساری تیاری ہو گئی تو آپ احرام جیسے میں نے پہلے بتایا گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ جن حضرات کا گھر ایئرپورٹ سے نزدیک ہے، مرد حضرات، وہ احرام گھر سے بھی پہن کے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی سہولت ہے پہننے کی۔ تو خواتین جو سی ہیں وہ گھر سے ہی تیار ہو کے جائیں گی، کیونکہ خواتین کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے۔ ان کے لیے سر کو ڈانپنا جس میں سر کے بال نظر نہ آئیں، بشک وہ سکارف سے کر لیں یا جو انہوں نے بڑی چادر اوڑھی ہوئی ہے اس سے کر لیں، عبایا پہن لیں۔ اگر کسی نے عبایا نہیں پہنا اور چادر ہی ہے اس کے پاس تو اس کا وہ احرام ہے۔ اصل میں احرام مردوں کے لیے تو کپڑے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ 2 چادریں، خواتین کے لیے جو بھی لباس، احرام یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہلے
ہمارے پہ حلال تھی، احرام باندھنے کے بعد اب وہ حرام ہو جائیں گی۔ تو خواتین سے شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے خواتین جیسے بھی چاہیں عبایا پہن لیں، اسکارف پہن لیں، یہ 3 تصویریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہاں، لیکن چہرہ جو سا ہے نا وہ نہیں ڈانپیں گے۔ جیسے یہاں خواتین پاکستان میں کہیں آتی جاتی ہیں تو وہ ناک سے ایسے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتی ہیں جس سے ان کے ہونٹ چھپ جاتے ہیں لیکن آنکھیں نظر رہتی ہیں، لیکن احرام میں آپ نے یہ چیز نہیں کرنی۔ آپ کا خواتین کا چہرہ بالکل ننگا رہے گا، لیکن اگر آپ تقویٰ کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں تو آپ اس طرح کی یہ کیپ ملتی ہے جو آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیں، اس کے آگے کپڑا لگا ہوتا ہے، اس کے آگے کپڑا لگا ہوتا ہے کہ جو مقصد جو سا ہے کہ چہرے پہ جو بھی کپڑا پہنا جائے یا عبایا یا سر پہ اسکارف پہنا جائے وہ ٹچ نہ ہو۔ تو اس لیے جیسے آپ نے اب اسکارف پہنا ہوا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خواتین کا صرف یہ خواتین تو گھر سے تیار ہو کے جائیں گی، انہوں نے ایئرپورٹ پہ کچھ نہیں کرنا۔ جیسے میں نے احرام سے پہلے بتا دیا آپ کو طریقہ، ناخن سارا صفائی کرنے کے بعد جس وقت آپ کی فلائٹ ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے، تو آپ نے تیار ہو کے یہی جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہی چلنا ہے۔ اور گھر میں جو عمل کرنا ہے، اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت آپ نفل شکرانے کے پڑھ لیں۔ مرد حضرات بھی اگر فرض کریں ان کی فلائٹ عشاء کے بعد ہے، وہ ظہر کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آ جائیں، وہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اگر کسی نے نہیں ادا کیے تو کوئی ایسی بات نہیں، مکروہ ٹائم میں بھی اس کو ادا کرنا۔ تو خواتین کے لیے تو بالکل آسانی ہے۔ تو اب مرد حضرات نے احرام کیسے پہننا ہے، گھر سے یا ایئرپورٹ پہ، تو وہ میں آپ کو پریکٹیکلی ابھی یہاں کر کے بتاؤں گا کہ احرام کیسے باندھنا ہے۔ مرد کے احرام کی طرف آ جاتے ہیں۔ مرد کا احرام صرف 2 انسلی چادریں، وہ آپ لٹھے کی ہوں، کاٹن کی ہوں، ٹاول کی ہوں، لیکن میں پریفر کرتا ہوتا ہوں کہ ٹاول والی لیں کیونکہ آج کل گرمی ہے تو اس میں یہ جی ہیلو۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ احرام کی چادریں 2 انسلی، اور یہ جیسے میں نے یہ ٹاول کا لیا ہے، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آج کل گرمی ہے اور جب آپ پہنچیں گے تو تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں جو سا درجہ حرارت ہوگا۔ ہاں ٹھیک۔ تو آپ جو سا ہے یہ جو 2 چادریں کوئی بھی، اس میں کوئی تشخیص نہیں ہوتی کہ اوپر کون سی لینی ہے اور نیچے کون سی لینی ہے، تو آپ نے کوئی سی بھی 2 چادریں یہ ہیں ایک سائز کی ہوتی ہیں۔ ہاں اس کو ضرور کیجیے گا جب آپ پرچیز کرنے لگیں یا لیں یا کسی نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے یہ جسم کے مطابق ہے، کوئی اتنی زیادہ لمبی تو نہیں کہ اس کا 3 گز عرض ہے اور لمبائی ہے اور عرض زمین سے لے کر یہ جو سا ہے وہ سر تک آ رہا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اب میں نے یہ لیا ہوا ہے، بہت مناسب ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کو زیادہ فولڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب مرد حضرات ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ جی ہم ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، آپ نے فارغ ہو گئے امیگریشن سے، وہاں مسجد ہے اپنا ایئرپورٹ پہ، مرد حضرات وہاں احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے کیا عمل کرنا ہے؟ آپ کے سر پر ٹوپی ہے، عمامہ ہے، آپ نے سر کو جو ڈانپا ہو ننگا کر لینا ہے۔ اب آپ نے جو چپل پہنی ہوئی ہے وہ آپ نے اتار دینی ہے۔ اب قمیض، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں ہم کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں اپنے بیڈ روم میں ہم جسم سے یا باتھ روم میں سارے کپڑے اتار لیتے ہیں اور دوسرے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جیسے فرض آپ کر لیں یہی محفل ہے اور اسی میں آپ کو احرام باندھنا پڑ گیا ہے، جس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی۔
تو سب جیسے یہ میں اب آپ کے پاس سامنے باندھ کے بتاؤں گا کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، فرض کریں مسجد نہیں ہے، رش ہے، بہت سارے حجاج کرام جا رہے ہیں، تو آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے؟ تو آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ سر سے آپ نے ٹوپی جون سی ہے وہ اتار لینی ہے، اور قمیض آپ اتار لیں. آواز نہیں صحیح ہے؟ اچھا، قمیض آپ، آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ اچھا، قمیض آپ اتار لیں، بنیان آپ اتار لیں، کیونکہ احرام کی حالت میں جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، نہ انڈر ویئر ہوتا ہے، نہ جرابیں ہوتی ہیں، نہ بنیان ہوتی ہے، صرف اور صرف 2 چادریں. آپ کھڑے ہیں اب ایئرپورٹ پہ جو مسجد میں، آپ نے قمیض اتاری، بنیان اتاری، ساکس اتاری، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے کوئی سی ایک چادر لے لیں، اور ابھی آپ کے جسم پر پینٹ، ٹراؤزر یا سلوار موجود ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 یہ چادر کوئی سی بھی آپ نے لی، آپ نے اس سائڈ پہ پاؤں کھول لیے تھوڑے سے، اور رائٹ سائڈ پہ لے گئے. میں 2 مرتبہ آپ کو ایکسرسائز کر کے بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ گھر جا کے اس کو باندھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ نے اس کو رائٹ سائڈ پہ لے گئے، اور ادھر سے آپ نے اپنے پیٹ کے مطابق، جتنا آپ کا پیٹ کا سائز ہے اس کے مطابق اس کو ٹائٹ کر لیں اور رائٹ سائڈ پہ لے آئیں. کچھ بھی نہیں کیا، ایک سائڈ پہ لے کے گئے، لیفٹ سائڈ سے اس کو پکڑا اور رائٹ سائڈ پہ لے آئے، اور اس کو آپ نے فولڈ کر دیا جتنی بھی لمبی ہو. اب دیکھیں میں نے اپنے جسم کے مطابق اس کو لیا ہے، اس کی لمبائی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کی لمبائی زیادہ ہوگی تو یہ ٹرن جو ہے میں بھی آپ کو 4-5 کرنے پڑیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا سانس لے کے اس کو آگے سے پیچھے سے اس کو آپ نے ٹرن کر لینا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ٹخنے جو سے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں. آپ اتنا اس کو اونچا لیتے جائیں، بے شک آپ کے 2 کرو آ جائیں یا 3 کرو آ جائیں. اب یہ دیکھیں میں نے احرام باندھا ہے آپ کے سامنے، نیچے والا پورشن اب سب موجود ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سلوار یا ٹراؤزر آپ نے نیچے سے ہاتھ ڈالا، ہزار بند کھولا، اور سلوار آپ نے اتار لی. تو کوشش کریں، بعض حضرات کو پینٹ ٹراؤزر پہننے کی ہوتا ہے کہ وہ پہنتے ہیں، نہیں زندگی میں پہن سکتے، تو وہ پھر گھر سے باندھ کے چلے جائیں، کیونکہ ادھر آپ کو پھر ٹراؤزر پینٹ اتارنے میں ذرا تھوڑی سی دقت ہوگی. اگر ڈیوائڈر تو لگے ہوئے ہیں، لیکن رش کی وجہ سے شاید آپ کو موقع نہ ملے. اب آپ کے جسم پر نیچے والی چادر ہے، آپ کی بنیان اتر چکی ہے، آپ کے سر پہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر والی چادر، جیسے کہ ہم عام سردیوں میں چادر لیتے ہیں، یہ اولڈ ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں نے جسم پر بیلٹ نہیں باندھی. بیلٹ جو سی ہے وہ احرام کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف سپورٹنگ کے لیے ہے کہ آپ پاسپورٹ یا کوئی چیز اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو. تو بازار میں اس طرح کی بھی بیلٹیں ملتی ہیں، آپ اپنے سائز کے مطابق لے لیں. میں نے اس مرتبہ یہ لی تھی، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کا موبائل، کیونکہ موبائل بھی آج کل ایک حصہ ہے زندگی کا، کیونکہ سارا نظام آپ کا اسی سے چلتا ہے آگے. کیونکہ ایئرپورٹ پہ بھی آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، آپ نے اسکین کیا ہوا ہے تو آپ سے ٹکٹ نہیں پوچھیں گے. ویزا آپ نے اسکین کیا ہوا ہے اینڈرائڈ پہ، آپ سے نہیں وہ پوچھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایزیلی پاسپورٹ، موبائل، پیسے، ساری چیزیں آ گئیں، اور ایک تو سیفٹی ہو گئی پیسوں کی. اور یہ دیکھ، اب یہ احرام میں نے آپ کے سامنے باندھا ہے. آپ گھر جا کے اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایکسرسائز کر لیں تو انشاءاللہ آپ نے جو پہلے حضرات جا چکے ہیں حج عمرے پہ، اگر انہوں نے جس طریقے سے بھی احرام باندھا ہے، ان کو سہولت ہے تو وہ اس طریقے سے باندھیں. میں نے تو ایک آسان طریقہ آپ کو بتایا ہے. اب آپ اس تصویر میں بھی دیکھ لیں کہ یہ احرام اور جو میں نے احرام باندھا ہوا ہے بالکل ایک جیسا ہے. ساتھ والی تصویر میں آپ کو کندھا نظر آ رہا ہے، وہ جس وقت کرنا ہوگا تب میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ کو ابھی بتایا تو آپ بھول جائیں گے. اب آپ نے احرام باندھ لیا ماشاءاللہ، وضو کر کے آپ نے جون سا ہے احرام باندھنا ہے. خواتین گھر سے تیار ہو کے آ گئی ہیں. اس کے بعد جو اب آپ نے چپل پہننی ہے،
سفر کے دوران، کیونکہ طواف اور سعی کے دوران تو آپ چپل نہیں پہنتے، تو آپ ایسی چپل یا سینڈل آج کل بازار میں مختلف برانڈز کے آ چکے ہیں جس میں یہ جو آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے مرد حضرات کو، یہ ہڈی اور یہ ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، بس یہ شرعی طور پر کسی بھی برانڈ کا پہن لیں، جو بھی پہن لیں، لیکن جو بہترین جو چیز آسانی ہے جس میں کہ آرام سے آپ چل سکتے ہیں وہ یہ چپل ہے۔ چپل کے لیے بھی آپ کو مل جائے گا بازار سے بیگ، اور یہ دیکھیں جی مرد حضرات آپ بالکل تیار ہو گئے ہیں عمرے کے لیے، پاکستان میں پہلا فرض ادا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ اس پوزیشن میں آ گئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایئرپورٹ پہ مسجد میں 2 رکعت مرد اور خواتین نے نفل ادا کرنے ہیں احرام کے۔ اگر مکروہ ٹائم ہے عصر اور مغرب کے درمیان یا فجر سے کے درمیان اشراق سے پہلے، تو پھر آپ جو سا ہے وہ نفل نہیں پڑھیں گے، صرف نیت کریں گے۔ تو آپ ٹوپی پہن کے بھی جو سا ہے نفل ادا کر سکتے ہیں، اگر یاد نہیں رہا سر ننگا رہ گیا تو پھر بھی نفل ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر ضروری نہیں کہ اب آپ وہاں ٹوپی ڈھونڈتے رہیں کہاں ہیں کیونکہ مسجد نہیں ہے، تو آپ اپنے سر کو ایسے بھی ڈھانپ سکتے ہیں۔ میں نے 3 طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں احرام کے، نیت کر لیں اللہ 2 رکعت نفل احرام کے دل میں، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، نہیں تو کوئی سی بھی 2 آیات قرآنی آپ کو صورتیں یاد ہیں تو آپ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد سلام پیش کریں، مرد اور خواتین سلام پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے حج عمرے کا پہلا فرض تلبیہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے بھی سلام پھیرا، کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ، لبیک جو ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ مرد حضرات 3 مرتبہ اونچی آواز میں دہرائیں ایئرپورٹ پہ، اور خواتین اتنی آواز میں کہ ان کی آواز غیر محرم مرد کو نہ جائے، آہستہ کہ وہ اپنی آواز کو، لیکن وہ ادا کریں گی دل سے نہیں زبان سے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا حج کے تمام ارکان ادا کرنے ہیں آپ نے، تو دل میں نہیں ہے کہ میں نے دل میں دعا کر لی ہے تو لبیک۔ تو ہم بھی یہاں لبیک 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ میرے حجاج کرام محترم جو جہاں آئے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ لبیک دہرائیں گے، خواتین آہستہ۔ تو عمرے کا پہلا فرض پاکستان ایئرپورٹ پہ یا میقات سے پہلے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ دور سے دہرائیں گے تو آپ کو ذہن نشین ہوگا، ویسے جو آپ کو پمفلٹ دیے جائیں گے جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ واحد ہے جو آپ الفاظ جو آپ نے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک ہم آہستہ ترتیلا آرام سے، نماز ہم آرام سے، دعائیں دل میں گڑ گڑا کے رو کے، تو آپ میرے ساتھ 2 مرتبہ اونچی آواز میں دہرائیں تاکہ اللہ کے مہمان جو یہاں آئے ہوئے ہیں پتہ چلے کہ حج پہ جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا مرد اور خواتین نے،
اب آپ پہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. شروع میں نے احرام باندھنے سے پہلے جو تیاری کرنی تھی وہ آپ کو بتایا تھا. اب آپ مرد اور خواتین پہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اب مرد حضرات خوشبو بالکل نہیں لگا سکتے، مرد حضرات سلا ہوا کپڑا بالکل نہیں پہن سکتے. سلا والے سے مراد ہے اس کے اوپر آپ جیکٹ نہیں پہن سکتے، اس کے اوپر کوئی ٹراؤزر یا کوئی ایسا چادر جو سلی ہوئی ہے وہ نہیں پہن سکتے. مردوں کے لیے سر ننگا رہے گا جب تک کہ پورا عمرہ ادا نہیں ہو جائے گا. مردوں کے لیے سر اور چہرہ ننگا رہے گا، خواتین کا بھی چہرہ ننگا رہے گا، اور جب تک پورا عمرہ ادا نہیں ہو سکتا تب تک آپ نے اس کو ننگا رکھنا ہے. جسم کے بال نہیں آپ دور کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. عموماً ہوتا ہے کہ جہاز میں بیٹھے خواتین نے دیکھا کہ پرس میں وہ نیل کٹر ہے، بھول گئے تھے، ہم چلیں اب کاٹ لیں. ناخن نہیں کاٹ سکتے. احرام کی حالت میں میاں بیوی اپنے ازواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتے. خشکی کے جانور کیونکہ آپ سفر ہی نہیں ہے، جہاز میں ہیں تو یہ بھی منع ہے. ایون وہاں جو درخت ہیں ان کو، ٹہنیوں کو بھی توڑنا منع ہے. مردوں کے لیے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپانا ہے. جیسے آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں بالکل جو سا تیار ہوں آپ کے لیے. اس کے بعد آپ جہاز میں بیٹھیں گے اور مکہ پہنچ جائیں گے. ہمارا جو جہاز جدہ لینڈ کرتا ہے وہ میقات سے کراس کر کے جاتا ہے، اور وہ میقات جون سی ہے وہ سمندر میں ہے. آسان طریقہ تو یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب آپ میقات سے پہلے ہوں تب احرام باندھیں اور تب تلبیہ پڑھیں. لیکن جہاز میں ممکن نہیں ہوتا کہ 300-400 جو ان سے حجاج کرام ہے وہ احرام باندھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر سے یا ایئرپورٹ سے باندھ لیں. میقات سے آدھا گھنٹہ پہلے دنیا کی تمام ایئر لائنز جو سی ہیں اپنی اپنی لینگویج میں، زبان میں اعلان کرتی ہیں وہ حجاج کرام جنہوں نے احرام نہیں باندھا یا جنہوں نے احرام باندھ لیا ہے نیت نہیں کی ہے وہ تیار ہو جائیں. تو احسن طریقہ تقویٰ تو یہی ہے کہ میقات سے پہلے. لیکن اس میں دیکھا گیا ہے، تجربے کی بات ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رات کی فلائٹ ہے، رات کے 3 بجے پائلٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جی میقات آنے والی ہے، جن حجاج کرام نے نیت کرنی ہے کر لیں. اب اس میں آدھے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، میں بھی کوئی نہ اٹھ سکے تو یہ عمل اس کا رہ جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ایئرپورٹ پہ آپ جہاز سے بیٹھنے سے پہلے ادا کر لیں. طریقہ، آسان طریقہ تو یہی ہے، میقات سے پہلے جو ہے نا وہ کیا جائے. بلڈنگ میں آپ پہنچ جائیں، اپنا ریسٹ کریں، اپنا کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھا لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کیونکہ آپ 12-14 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ سفر میں ہی ہیں. تو واش روم میں جا سکتے ہیں، شاور لے سکتے ہیں، لیکن صابن خوشبو والا نہیں لگائیں گے. فریش ہو جائیں، اسی طرح احرام باندھ لیں، نیت نہیں کرنی ہے، اور فریش ہو کے آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے. عمرے کی جب آپ لبیک پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ایک دعا ہے جو اس وقت میں نہیں بتا سکا، اے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اسے قبول فرما. کیوں کہ یہ مشقت والا کام ہے، تو اس لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ یہ میرے لیے اسے آسان فرما اور قبول فرما. بلڈنگ میں جانے کے بعد آپ ریسٹ کریں، وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم میں داخل ہوں. آج سے کچھ سال پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی رہائش جس طرف بھی ہے چاروں اطراف میں آپ جس دروازے سے چاہیں آپ انٹر ہو جاتے تھے مطاف میں سین میں جانے کے لیے. اب ایسا نہیں ہے، رش کی وجہ سے 2 سال ہو گئے ہیں. سعودی ابھی ریسنٹلی بھی رمضان میں بھی یہی ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے مخصوص دروازے ہیں، ان میں سے ہی احرام جنہوں نے پہنا ہوا ہے وہ سین میں جا سکیں گے، مطاف میں جا سکیں گے. تو انہوں نے راہداریاں ہی ایسی بنا دی ہیں کہ وہ اسی دروازے کے سامنے جائے گی جدھر سے آپ کے سامنے جو دروازہ ہے. جیسے یہ باب عبدالعزیز ہے، اس کے سامنے جو رستہ ہے وہ سیدھا آپ اتریں گے تو وہ حرم میں چلا جاتا ہے. نہیں ہے تو باب فہد جو سا ہے وہ آپ کو پھر تھوڑا سا لیفٹ ہو کے پھر گھوم کے وہ آپ کو اسٹیشن وہاں جا کے پتہ چل جائے گی. کیونکہ
جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے وہ جدھر جا رہے ہیں حرم میں ادھر ہی آپ نے جانا ہے، کیونکہ وہی دروازہ کھلا ہوا ہے. باقی جو لوگ اس دروازے سے نہیں انٹر ہو سکتے وہ پھر چھت پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ مطاف میں باب عبدالعزیز یا باب فہد سے آپ جو سا ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. طواف جو سا ہے ہمیشہ وضو میں ہوتا ہے. جیسے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی فرض نماز کی حیثیت میں طواف آتا ہے. تو آپ نے وضو کر کے اپنی بلڈنگ سے نکلنا ہے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں گے. پہلے ہی جیسے ہی آپ دروازے سے انٹر ہوں گے تو فوراً آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. آپ ہوں گے، یہ تصویر میں دیکھیں، یہ آپ کو گیلری نظر آئے گی. اس گیلری سے جب آپ گزریں گے نظر آپ نیچے ہی رکھیں اور اس سے آگے بڑھتے جائیں. جیسے تھوڑا سا آگے بڑھے سے دور سے آپ کو بیت اللہ نظر آ جائے گا. اگر تو آپ کو نظر پڑ گئی ہے تو پھر تو آپ وہیں رک جائیں اور پہلی نظر کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ سر نیچے کیے ہوئے اور آپ آہستہ آہستہ بیت اللہ سیڑھیوں کی طرف چلیں جائیں، کیونکہ جو سا بیت اللہ ہے وہ نشیب میں ہے. جیسے اب آپ باہر سڑک سے آئے ہیں، سیڑھیاں اتر کے اس حال میں آئے ہیں، اسی طرح سیم سچویشن یہی ہے کہ سڑک ہے، باہر سین ہے، ادھر سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آپ مطاف میں سین میں آئیں گے. مطاف عربی میں صحن کو کہتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ دیکھیں آپ سیڑھیوں سے نیچے اترے ادھر آئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ آپ کی بیت اللہ پہ پہلی نظر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب سے اللہ تو بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، یکجا ہے، اکیلا ہے تو. اس کے بعد کھڑے ہو کے جتنی بھی دعائیں مانگیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. تو بہترین یہی ہے کہ اے اللہ مستجاب الدعویٰ، کہ اللہ جتنا عرصہ میں یہاں رہوں جو بھی دعا کروں قبول کروں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو اپنے گھر بلایا. اے اللہ شکر. مشاہدے میں آیا ہے کہ اس وقت آپ کی زبان کام نہیں کرتی، آپ کا دل بول رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں اللہ کیا مانگوں، کہاں میں گناہ گار بندہ اور کہاں تیرا بیت اللہ. تھوڑی دیر آپ گم ہی رہیں گے کہ میں کہاں آ گیا، کس دنیا میں آ گیا. یہ تو میں سنا کرتا تھا، خیال کرتا تھا، سال پہلے پلاننگ کی تھی جانا ہے. آج بیت اللہ آپ کے سامنے ہے. جتنی بھی دل کھول کے دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، جو بھی ہو سکے اللہ. تو اب آپ بیت اللہ میں جب داخل ہو گئے ہیں تو فوراً آپ نے طواف شروع نہیں کر دینا. جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوں تو آپ تھوڑا سا ذرا مرد حضرات، خواتین نے تو کچھ نہیں کرنا، مرد حضرات تھوڑا سا بیک میں چلیں گے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے گی اور آسانی رہے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے دایاں کندھا یہاں بازو نکالنا ہے اور یہ بازو نکالا اور بازو سے نیچے آپ نے یہ کر لیا. اب آپ تصویر میں دیکھیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کندھا ننگا کیا ہوا ہے، ایسا ہے. یہ آپ بلڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں، بیت اللہ میں پہنچ کے سین میں بھی کر سکتے ہیں. اور طواف شروع کرنے سے پہلے تک لبیک پڑھتے رہنا ہے. اور جیسے ہی آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے لبیک پڑھتے رہنی ہے. جب طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے لبیک بند کر دینی ہے. اور مرد حضرات نے یہ جیسے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، کندھا ننگا کیا ہوا ہے. اب یہ کندھا ننگا رہے گا جب تک آپ طواف کے 7 چکر ادا نہیں کر لیں گے. تو بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، کندھا ننگا کرنے کے بعد آپ نے فوراً ہی طواف شروع نہیں کر دینا. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یہ تسبیح بھی دے دی جائے گی، یہ بھی آپ 7 دانے کی تسبیح جون سی ہے انگلی میں پہن لیں، آسانی ہو جائے گی. خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے جس پہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے نیچے حجر اسود ہے، 7 دروازہ ہے. ادھر یہ ملتزم ہے، اس سے آگے
رکن عراقی ہے، پھر شامی ہے اور رکن یمانی ادھر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ اب آپ ذرا پریکٹیکل دیکھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر ادھر سے داخل ہوئے ہیں تو آپ گھوم کے آ جائیں، دیکھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کس کونے پہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں ادھر سے داخل ہوا، ادھر تھا تو میں نے دیکھا مجھے یہ کونا مل رہا ہے، تو میں نے جس طرف حاجی گھوم رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ گھوما، اور میں بالکل یہ حجر اسود کیونکہ 4 فٹ کی 5 فٹ کی بلندی پہ ہے، ہمارا قد عموماً 5 فٹ 6 فٹ ہوتا ہے، تو جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو مرد اور خواتین کو حجر اسود نظر نہیں آتا۔ اس کی آسانی کے لیے سعودی گورنمنٹ نے تمام جو سے غلاف کعبہ کے کونے ہیں وہ خالی ہیں، ایک کونے پہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ یہاں سے آئے، ادھر آ گئے، تو اب آپ نے طواف کے 7 چکروں کی عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ اس طرح آئیں، پہلے تو لکیر لگی ہوتی تھی، اب لکیر ختم ہو گئی ہے، اب آپ اس کی سیدھ میں آئیں، 30 سیکنڈ کا کام ہے، مجھے بھی نوٹ کر لیں یہ۔ آپ ادھر آئے، اللہ اکبر کیا، اس کو استقبال کعبہ کہتے ہیں، مرد ادھر خواتین ادھر۔ اے اللہ میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نیچے کر لیں اور طواف شروع کر دینا ہے۔ تو نیت آپ کی یہاں سے ہوگی، اے اللہ میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما، اسے آسان فرما۔ اب آپ اس پوزیشن میں ہیں، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کیا، نیچے کیا اور کر لیا۔ تو آپ کے تمام 7 چکر میں کوئی مخصوص دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، کتابوں میں بہت سی ہیں، اس میں 7 چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اتنی لمبی ہیں کہ تمام حجاج کرام اس کو زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک چکر کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو 2 منٹ کی ایک ویڈیو بتاؤں گا جس سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے طواف کے 7 چکر مرد اور خواتین نے کیسے کرنے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے سر وضو میں آپ ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ طواف جون سا ہے بالکل فرض نماز کی ہے، جیسے فرض نماز میں ہم دائیں بائیں اوپر نہیں دیکھتے، نیچے سجدے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ادھر بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ طواف کے دوران نہ ہم نے رائٹ دیکھنا ہے، نہ لیفٹ دیکھنا ہے کہ اور نہ اوپر دیکھنا ہے۔ آپ تھوڑا سا ذہن کو سوچیں کہ کہیں بھی بیت اللہ کا ابھی تک نام نہیں لیا، اللہ نے ہمیں ایک نشانی بتا دی شاعر اللہ کہ یہ کعبہ ہے، ادھر آ کے میری عبادت کرو۔ ہم نے ٹوٹل اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے ہم نماز پہ ہوتے ہیں تو ادھر بھی آپ نے کعبے کو تو پکارا ہی نہیں، ہم نے تو نہ کعبے کو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی ایک شاعر اللہ نشانی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ حج اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کے عبادت کی جائے۔ تو آپ نے سر نیچے کر کے مرد خواتین نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو بھی آپ کو یاد ہے تسبیحات پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی آپ حتیم سے کراس کریں گے تو اس کے بعد رکن یمانی آ جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کی تصویر ہے جی، جو کہ نظر نہیں آتی، اس کے سیدھ میں جو سا ہے گرین لائٹ بھی لگا دی گئی ہے، جو کہ نشانی ہے کہ یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہ گرین لائٹ آپ کو حجر اسود کی سیدھ میں نظر آئے گی۔ اس نقشے سے بھی ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں، اگر کہ یہ حجر اسود ہے، یہاں آپ نے کھڑے ہو کے نیت کی، آپ نے پہلا چکر شروع کیا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کرتے جائیں حتیم سے کراس کر کے جب آپ رکن یمانی کی طرف آئیں گے، یہ رکن یمانی سے بھی خلاف کعبہ کو جو سا، اب تو خلاف کعبہ کل سے انہوں نے اس کو احرام باندھ دیا، اٹھا دیا ہوا ہے، تو رکن یمانی بھی اب نظر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا کلمہ یا جو بھی ہے رکن یمانی تک پڑھنا ہے۔ جیسے ادھر سے میں آپ کو بتا دوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا، جیسے ہی میں رکن یمانی کی طرف آؤں گا میں ایسے ہوں گا، یہاں میں نے جو بھی پڑھ رہا ہوں تسبیح وہ میں نے بند کر دینی ہے، یہاں سے لے کر اور حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور آپ کا پہلا چکر جون سا ہے جو حجر اسود سے شروع ہوا تھا وہ حجر اسود پہ ختم ہوا۔ آپ نے اسی طرح ہے نیچے سر آپ نے یہ
ایک تسبیح کا دانہ نیچے کر دیا. اب نیت نہیں کرنی, نیت تو آپ نے 7 چکروں کی پہلے کر لیا, اب صرف آپ نے اپنے جسم کو اسی طرح رکھنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حجر اسود کو آج کل کیونکہ بہت سے ممالک سے جو مسلمان ہیں, پاکستان, سعودی عرب اور بنگلہ دیش, انڈیا, وہ ٹریننگ لے کے نہیں جاتے. وہ کیا کرتے ہیں, ابھی حجر اسود آیا نہیں, لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے. یہ تو کعبہ کو آپ کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو تو حکم ہے حجر اسود کو بوسہ دیا جائے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر میں بوسہ دیا, پھر چھڑی سے اشارہ کیا, پھر ہاتھ سے اشارہ کیا, کیونکہ اس وقت تعداد مسلمانوں کی کم تھی, جو کہ اب ناممکن ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں. تو آپ جیسے ہی اس وقت آپ دے سکتے ہیں, اللہ اکبر والا آ گیا. مرد اور خواتین آپ کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے دوسرا چکر. اسی طرح آپ نے تسبیحات جو سی ہے وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. تو اسی طرح 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں. لیکن مرد حضرات میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل. تو آپ کے دوران 2-3 باتیں جو ان سی ہیں نا, بار بار میں ریپیٹ کروں گا, وہ عربی میں ہیں, میں آپ کو بتا دوں اور ان کا مطلب کیا ہے. ایک سب سے پہلے جب آپ کتابیں پڑھیں گے, پمفلٹ پڑھیں گے, سنیں گے علماء کرام کو, مفتیان, وہ استلام, جی حجر اسود کا استلام کرنا. حجر اسود کا مطلب استلام کرنا, اشارہ کرنا. مرد حضرات استباح یعنی کہ کندھا ننگا کرنا. اور پھر مردوں کے لیے رمل. پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات ذرا اکڑ کے تیز چلیں گے. اگر رش نہ ہو, پہلے چکر میں آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں, دوسرے میں کر لیں, تیسرے میں کر لیں, سنت ہے. اگر تینوں چکروں میں رش کی وجہ سے یا بھول گئے ہیں تو اس کا کوئی دم نہیں ہے, اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے. تو رمل کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ مرد حضرات حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک, اگر تو رش نہیں ہے تو آپ حضرات رمل کر لیں, نہیں ہے تو 7 چکر آپ اسی طرح مکمل کر لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو جیسے ہی آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کندھا ڈھانپ لینا ہے. یہ صرف 7 چکروں میں کندھا ننگا رہے گا, اور یا بیچ میں اگر کوئی نماز آ جاتی ہے تو پھر کندھا ڈھانپیں گے, نہیں تو آپ نے کندھا ڈھانپ لیا ہے. یہ آپ کا کندھا اب ڈھانپا رہے گا صحیح تک. تو آپ نے اس کو پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا 7 چکر میرے مکمل ہو گئے ماشاءاللہ, میں نے کندھا ڈھانپ لیا. اب مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں. واجب الطواف عموماً کتابوں میں یا علماء کرام یا بتاتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں نفل. یہ نفل نہیں ہے, یہ واجب الطواف ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. بھول گئے ہیں تو پھر بھی کسی وقت یاد آ جائے, تھوڑی دیر کے بعد آپ صحیح کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو مقام ابراہیم یہ آپ کو بالکل, آپ دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. تو اس کے پیچھے حجاج کرام جو سا مرد اور خواتین پیچھے ہو جاتی ہیں, مرد ہو جاتے ہیں آگے. اب یہ جو واجب الطواف نے آپ نے سر ڈھانپ کے نہیں کرنے, کیونکہ عمرے کے وقت آپ کو کہا تھا کہ 2 نفل جو ہے نا آپ ڈھانپ کے ادا کریں. یہ اب آپ نے اسی طرح ادا کرنے ہیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ, سلام پھیریں, دعا کریں, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عمرے کا طواف کرنے کی طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعائیں مانگیں, اپنے لیے دعائیں مانگیں, ملک کے لیے دعائیں مانگیں, شفا کے لیے دعائیں مانگیں. اس کے بعد آپ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے ہی فوراً آب زمزم کے کولر ہوتے تھے, لیکن اب جو موجودہ میں صورتحال بتا رہا ہوں یہاں سے انہوں نے رش کی وجہ سے اٹھا لیے ہیں. جب آپ صفا مروہ صحیح کرنے جائیں گے تو اس راستے پہ نا انہوں نے رکھ دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھنڈا گرم پانی ہے, دونوں کولر لگے ہوئے ہیں, کولڈ ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے گلاس سے پانی ڈالیں رائٹ ہینڈ سے, اور کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن پڑھ کے پانی پئیں اور دعا مانگیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پانی کو جس مقصد کے لیے پیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و شفاء من کل دعاء.
اے اللہ یہ جو میں نے تیرا پاک پانی پیا ہے اس کے لیے مجھے صحت دے، میری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ تو آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں جی، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اسی لیے آرام آرام سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کوئی عمل رہ نہ جائے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے جون سا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عمرے کا جون سا ہے پمفلٹ چھاپا ہوا ہے، اس میں اسی ترتیب سے تمام عمل لکھ دیے ہیں۔ کہیں اگر آپ بھول بھی جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ نے کون سا عمل کرنا ہے۔ آسان اردو سلسلے میں پروگرام ختم ہوگا تو ہر مرد اور خواتین کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ نے آب زمزم پی لیا، آپ کا دوسرا فرض عطا ہو گیا عمرے کا۔ پہلا جون سا تھا احرام بما تلبیہ، دوسرا خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں آ کے آپ نے طواف کے 7 چکر لگائے، پانی پی لیا۔ اس میں ایک چیز جو عموماً ہوتی ہے جس سے حاجی فوراً پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ زور کے ٹائم پہنچے، آپ نے طواف شروع کیا، اذان ہوئی اور ابھی آپ نے 3 یا 4 چکر کیے تھے تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات اپنا کندھا جون سا ڈانپیں گے اور امام صاحب کے پیچھے 4 فرض ادا کریں گے ظہر کے، وہیں بیٹھ جائیں اور جب سلام پھیریں اور وہیں سے آگے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ خواتین کے لیے جو ہوتا ہے کہ جب فرض نماز ہوتی ہے تو صحن میں صرف جون سا خانہ کعبہ کے ارد گرد مرد حضرات ہوتے ہیں، خواتین کو پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں وہ بھیج دیتے ہیں یا گیلری میں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب مرد اور خواتین اگر نماز آ جائے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے دوران خواتین کو پیچھے گیلری میں یا جہاں بھی نزدیک ترین جگہ ہے وہ بٹھا دیتے ہیں۔ اب آپ کے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کونے میں ہیں، میں بھی آپ نے سم نہیں لی، موبائل سے رابطہ نہیں ہوا، تو اس کا بہترین طریقہ جو میں بتاتا ہوں بہت آسان ہے کہ آپ کے 4 چکر مکمل ہوئے ہیں، آپ اپنے محرم کو، بھائی کو، میاں کو نہ ڈھونڈنے میں ٹائم ضائع کریں، آپ اپنے 3 چکر مکمل کریں۔ 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو گرین لائٹ کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں۔ پورے حرم میں، پورے حرم سین میں، بیت اللہ میں کہیں بھی گرین لائٹ نہیں ہے، صرف ایک گرین لائٹ جو حجر اسود کی سیدھ میں ہے۔ تو آپ 7 چکر مکمل کر کے اگر ایسا موقع آ جائے تو آپ طے کر لیں پہلے ہی اپنے محرم کے ساتھ کہ آپ اپنا ڈھونڈیں نا، ہم آپ کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کو گرین لائٹ کے نیچے ملیں گے، وہاں سے پھر آپ آگے جون سا ہے صحیح کے لیے چلے جائیں۔ تو یہ ایک عموماً جون سا موقع میں نے دیکھا ہے آتا ہے اور خواتین پریشان ہوتی ہیں اور وہ پھر سارا دن ہی گم ہی رہتی ہیں اگر تو موبائل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسائل بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ اسی ٹائم میں کور ہو جائے، بعد میں بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اب جیسے ہی آپ نے پانی پیا، اب آپ نے صحیح پہلا واجب عمرے کا ادا کرنا ہے مرد اور خواتین نے۔ طواف میں کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نماز کی فرض نماز کی نیت میں آتا ہے تو وضو میں ہی طواف ہوگا۔ وضو ٹوٹ گیا کسی مرد اور خواتین کا تو وہ پھر باہر جائیں گی، وضو کریں گی اور پھر حرم میں آئیں گی۔ اگر طواف کے پہلے 4 چکروں میں وضو ٹوٹ جائے، کسی نے پہلا کیا، دوسرا کیا، تیسرا مرد یا خواتین نے شروع ہی کیا یا درمیان میں تھیں، قدرتی عمل ہے ایک، تو وضو ٹوٹ گیا تو وہ اب پہلے وضو کرے گی، پھر آ کے پہلے چکر سے وہ دوبارہ شروع ادا کرے گی بما نیت۔ اس کو میں نے لکھ دیا ہوا ہے، میں جلدی جلدی کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم بڑا مخصوص ہوتا ہے کہ آج کا بھی آپ کو بیان کرنا ہے، وہ زیادہ لمبا ہے۔ انہی باتوں کو پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں دوبارہ نہیں رپیٹ کرتا تو یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اگر پہلے 4 چکروں میں وضو ٹوٹ جائے، مرد اور خاتون وہ جائیں گے، وضو کریں گے اور آ کے دوبارہ پہلے چکر سے شروع کریں گے۔ آپ نے 5واں چکر شروع کیا، 6واں چکر کیا، 7واں شروع کیا، وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کر کے آئیں گے، پھر 7ویں سے ہی حکم تو یہ ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ جگہ کا تعین نہیں کر سکتے لاکھوں حاجیوں میں کہ میرا وضو کہاں ٹوٹا تھا، کس جگہ پہ تھا۔ تو آپ اس کا بہترین جو ہے وہ طریقہ، وہ آپ چکر پہ اس پہ آئیں، حجر اسود پہ استلام کرنا ہے، نیت نہیں کرنی، اور آپ اپنا 5واں 6واں 7واں چکر مکمل کر لیں۔
اب ہم نے صحیح جون سا ہے وہ پہلا واجب ادا کرنا ہے. تو صحیح صفا اور مروہ کے درمیان میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ہے. سمجھ لیں کہ کتنی عظیم، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت پاک جگہ، عظیم جگہ ہے، تو یہاں آپ نے عبادت کرنی ہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا. لمحہ لمحہ آپ کو اللہ تعالیٰ جون سا اپنی رحمت سے نواز رہا ہے. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اور صحیح طریقے سے عمرہ اور حج ادا کرنا ہے. تو جیسے ہی صفا پہاڑی پہ پہنچیں گے آپ دیکھیں گے صفا پہاڑی آج کل بالکل اسی طرح ہے، انہوں نے شیشے سے اس کو کور کر دیا ہوا ہے. تو یہاں آ کے صفا سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ جب آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے آپ کو یہ بورڈ اوپر لگا ہوا نظر آئے گا صفا سٹارٹ. یہ دیکھیں گول سا دائرہ ہے، حاجی ادھر کھڑے ہیں اور سب کا رخ جون سا ہے خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. تو آپ نے نیت کرنی ہے، اللہ میں نیت کرتا ہوں صحیح کے ساتھ چکروں کی، اسے قبول فرما، آسان فرما. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں، دعائیں مانگیں، آسانیاں مانگیں اور آپ صحیح کا چکر شروع کر دیں. پہلا صحیح کے بھی 7 ہی چکر ہوتے ہیں جیسے طواف میں ہوتے ہیں. آپ کے بعد یہ میں تصویر پہنے رکھیں. تو جیسے ہی پہلا آپ نے نیت کی اور صفا سے آپ نے سٹارٹ کر لیا، آپ نے پہلا چکر. تو یہ میں آپ کو نقشے سے بتا دوں تو آپ کو زیادہ ذرا کلیئر ہو جائے گا. صفا پہاڑی کی طرف ہم آگے، یہاں سے یہ صفا پہاڑی ہے، سامنے آپ کے اس طرح کعبہ ہوگا، جیسے ہم نے ادھر ہی بیت اللہ ہے. آپ نے دعا مانگی اور آپ نے پہلا چکر شروع کر دینا ہے مروہ کی طرف. اس میں بھی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں کہ آپ کون سی دعا مانگے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، زیادہ سے زیادہ ادا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں اور چلتے جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے. اس میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ نوٹ کر لیں کہ آگے کوئی فرض نماز تو نہیں 10-15 منٹ کے بعد آنے والی، کیونکہ آپ نے فرض نماز تو نہیں چھوڑنی، صحیح تو نہیں کرتے رہیں گے جیسے طواف میں آپ نے کیا تھا. تو آپ پھر وضو کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے آگے کوئی نماز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر وضو کے بھی اس میں لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھتے جائیں. جیسے ہی آپ چلیں گے 85 قدم کے بعد آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی. جہاں مرد حضرات نے تیز چلنا ہے، خواتین نے نہیں چلنا. سعودی گورنمنٹ نے حاجیوں کے لیے ہر طرح کی سہولت پیش کی ہے کہ کسی طرح حاجی عبادت سے محروم نہ رہ جائے اور یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا. تو یہ دیکھیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مرد حضرات اس کے دوران تیز چلیں گے. بی بی ہاجرہ کیونکہ یہاں تیز چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو حاجیوں کے لیے، مردوں کے لیے کر دیا، عورتوں کے لیے پھر پردہ کر دیا کہ عورت پردے میں رہے، تیز نہ چلے. تو مرد حضرات دوڑ نہیں لگا دینی، آپ جا رہے ہیں نارمل سے، آپ نے تیز اس کو چل کے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اگر یاد رہے تو پڑھ لیں، نہیں تو استغفر اللہ پڑھ لیں. آپ جیسے ہی تیز جائیں گے آپ کی خواتین پیچھے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، آپ کی خواتین پھر آپ کے ساتھ آ جائیں گی اور ان کو ساتھ لے کے اسی طرح مروہ پہاڑی پہ جائیں. مروہ پہاڑی بھی آج بھی اسی طرح ہے جیسے آج سے پہلے تھی، لیکن وہاں سعودی گورنمنٹ نے اب کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا بند کر کے نا دائرہ لگا دیا. صرف پہلے یہاں حجاج کرام آ کے بیٹھ جاتے تھے، تصویریں کھاتے تھے، اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کے باؤنڈری لگا دی ہے. یہ اوریجنل حالت میں اس کو ویکس لگا دی ہے. پہلے یہاں حاجی بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے، اب یہ ہے لیکن یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح مرد حضرات نے اور خواتین نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں اور صفا سے شروع کریں گے مروہ میں. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو حجاج کرام ٹریننگ لے کے مرد اور خواتین نہیں جاتے
جب وہ واپس میں بلڈنگ میں واپس کمرے میں آتے ہیں تو بڑا ایک گلا شکوہ ہوتا ہے، جی تھک گئے، مر گئے ہم تو صفا مروہ کے 14 چکر لگائے ہیں، ہم تو تھک گئے. کیا کیا انہوں نے؟ صفا سے شروع ہوئے، پھر صفا پہ آ کے وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ تو 14 چکر ہو گئے. جبکہ صفا سے مروہ 1، مروہ سے پھر صفا کی طرف 2، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا. یہ دیکھیں صفا سے شروع ہوا، مروہ پہ پہلا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے، واپسی پہ پھر گرین لائٹ پہ آپ نے دوڑنا ہے. اور اسی طرح مرد اور خواتین نے 7 چکر کرنے ہیں. اس کے دوران اگر کوئی فرض نماز آ جائے گی تو اسی طرح جیسے طواف کے دوران آپ نے نماز ادا کی تھی تو آپ نے ادھر بھی فرض نماز ادا کرنی ہے. 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ کا شکر الحمدللہ پہلا واجب جون سا ہے وہ ادا ہو گیا. اب مرد حضرات مروہ سے باہر نکلیں گے اور حلق اور قصر، قرآن میں دونوں ہی ہے، حلق بھی ہے قصر بھی ہے کہ آپ ٹنڈ کروا لیں یا قصر کروا لیں، 1 انگلی کے برابر پورے بالوں کو آپ کر لیں. حجاج کے پاس جائیں گے سالون میں، آپ جون سے حلق وہ آپ کو کہیں قصر کر دے تو وہ اس کو پتہ ہے، وہ آپ کے سارے سر کے بالوں کو جون سا ہے اس طرح کاٹ دے. خواتین کیا کریں گی؟ بہتر طریقہ ہے کہ وہ بلڈنگ میں چلے جائیں، اپنے کمرے میں چلے جائیں اور اپنے محرم کو کہیں کہ ہمارے بال کاٹ دیں. تو ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا کہ اگر ادھر نہیں کاٹنے تو مروہ پہ مرد اور خواتین، جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کو میں نے تصویر میں دکھایا، آپ اس کے پیچھے دیکھیں گی کہ مرد، اور یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے پیچھے آپ دروازے کی طرف غور کریں، اس کے نیچے نیلے جو ان سے ہیں نا ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں خواتین ایک دوسرے کے بال کاٹ رہی ہیں. وہ پشتو، اردو، پنجابی، ہر زبان دنیا کی خواتین آئی ہوتی ہیں. آپ کسی سے بھی کہہ لیں یا اپنی کینچی لے لیں، آپ کے ساتھ جو دوسری عورت ہے اس کو میرے کاٹ دے، یا آپ خود بھی کاٹ سکتی ہیں. طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ تصور اپنے کیا کرنا ہے کہ اپنے سر کو یہاں بھی سکارف پہنا ہوا ہے، آپ نے ننگا نہیں کرنا. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ یہاں سے ڈال کے اور اپنے جتنے بھی آپ کے بال ہیں اس کو آپ سامنے لے آئیں اور اس کو رول کر لیں، جس کو کہتے ہیں چٹیا بنا رہے ہیں، اس کو رول کرتے جائیں. جیسے میں آپ داڑھی سے آپ کو مثال دے رہا ہوں، یوں کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی انگلی پہ یوں لپیٹ لیں یا اندازہ لگا لیں 1 پور کے مطابق، 1 انچ کے مطابق آپ نے سارے بال کاٹتے ہیں. ہوتا کیا خواتین آخری 2-3 جو بال ہوتی ہیں نا اس کو یوں کاٹ لیتی ہیں. حکم یہ ہے کہ سارے بال کٹے جائیں. جیسے یہ آپ چٹیا کر لیں گی، پھر جب آپ یہاں سے کاٹیں گی تو آپ کے سارے بال کٹ جائیں گے. تو وہاں کینچی لے جائیں، نہیں ہے تو ان خواتین کے پاس کینچی ہے وہ آپ کو آسانی سے آپ کے بال کاٹ دیں گی. نہیں ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم اپنی بلڈنگ میں جاتے ہیں، آپ اپنے بھائی، شوہر، والد کسی سے یا 2 خواتین ہیں اس کو تم میرے پہلے کاٹ دو، میں تمہارے بعد میں کاٹ دیتی ہوں. تو جیسے ہی آپ نے بال کٹوائے، شکر الحمدللہ آپ احرام کی حالت سے باہر آ گئے. اب احرام جو آپ نے بنا ہوا تھا 24 گھنٹے، 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے، 20 گھنٹے لگ گئے. اب آپ اپنی مرد حضرات ٹنڈ کروا کے، قصر کروا کے اپنی بلڈنگ میں جائیں اور احرام اتاریں، نہائیں دھوئیں. اب خوشبو لگا سکتے ہیں، اب آپ شیمپو لگائیں، ہر طرح کی خوشبو لگا سکتے ہیں. تو خواتین بھی شیمپو لگائیں، خوشبو لگائیں. تو یہ ہمارا سفر جی ایئرپورٹ سے شروع ہوا تھا، گھر سے. میں نے دیکھے جہاں سے احرام باندھنا تھا میں نے بھی پہننے رکھا اور ان تمام مراحل کو آپ کو احرام کی حالت میں بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی احرام کی حالت میں کیا کیا کرنا ہے. جیسے ہی آپ نے بال قصر کیے، خواتین نے بال کٹوا لیے. اب میں نے کیا کیا، میں نے بلڈنگ میں آ گیا، میں نے اپنا احرام اتارا، کپڑے نئے لیے، باتھ روم میں گیا، تیار ہوا اور میں دوبارہ پھر اسی پوزیشن میں آ گیا جس پوزیشن میں میں گھر سے چلا تھا. تو یہ آپ کا جی عمرہ، میں نے بہت تفصیل سے کوشش کی ہے کہ آپ کو کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے. تو یہ آپ کا
پہلا عمرہ تھا جو آپ نے ادا کیا، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے تھے. اس کے بعد آپ جتنے چاہیں حج سے پہلے عمرے کر سکتے ہیں، نفلی طواف کر سکتے ہیں. نفلی طواف کا طریقہ پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو وہاں رہ کے جو آپ نے عمرے ادا کرنے ہیں وہ طریقہ. نفلی طواف کے لیے کسی بھی میقات پہ مرد اور خاتون کو جانے کی ضرورت نہیں. آپ ظہر کی نماز ہے 12:20 پہ اذان ہوتی ہے آج کل، آپ 10 بجے جائیں. لیکن یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے جو سعودی گورنمنٹ نے 2 سالوں سے کیا ہوا ہے، اس کی پابندی آپ نے بھی کرنی ہے. کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی نفلی طواف کرنا ہے، وہ احرام پہن کے اور اندر چلے جاتے ہیں، عمرہ تو نہیں کرتے لیکن وہ نفلی. میں نے اس مرتبہ رمضان میں خود دیکھا کہ جوش میں حاجی اندر چلا گیا مرد، اب اس نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے اور احرام بھی باندھا ہوا ہے. عربی نے اس کو روک کے سیکورٹی والوں نے کہ بھائی ادھر آؤ بھائی، یہ ٹوپی تو اتار لو، احرام میں سر ننگا ہوتا ہے. اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا ہوا تھا. کئی لوگوں کی نیچے سے سلوار نظر آ رہی تھی، کئی کی بنیان نظر آ رہی ہے، قمیضیں اتاری ہوئی ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس جگہ جا کے دھوکہ دے رہے ہو؟ سوچو ذرا. بالکل نہیں کرنا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. ایسا کہیں لبیک کے فرشتے بھی کہیں کہ لبیک اے حاجی تو حاضر ہے، یہ نہ ہو کہ اوپر سے صدا آئے لا لبیک، آپ لبیک کرتے رہیں اور فرشتے لا لبیک کرتے رہیں. تو آپ نے احکامات کی پابندی وہاں کرنی ہے. جیسے ہم یہاں چاہتے ہیں اشارہ آتا ہے، ہم اشارے پہ سارا رک جاتے ہیں. شریعت تو اس میں کہیں نہیں ہے، آپ توڑ دیں، آپ کو شریعت کوئی نہیں جرمانا آپ پہ، شریعت تو کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن ملک کو چلانے کے لیے انتظامات ہوتے ہیں. تو خدا را جعلی جون سا ہے احرام پہن کے نہ جائیں. خواتین کو یہ سہولت انہوں نے دے دی ہوئی ہے کہ وہ جس بھی کپڑے میں جاتی ہیں وہ ان کو نہیں روکتے. آپ نفلی طواف جون سا ہے ماشاءاللہ دن میں 5 کریں 4 کریں، آپ کو وہ نہیں روکیں گے. لیکن اس کے لیے طریقہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو سین میں جانے دیں گے، نہیں تو آپ کو گیلری میں بٹھا دیں گے. تو نفلی طواف کے لیے آپ کسی بھی نماز سے پہلے آ جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹے. تو موجودہ صورتحال میں مرد حضرات جون سا ہے وہ نفلی طواف چھت پہ کریں گے، پہلے فلور پہ کریں گے یا دوسرے فلور پہ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، اسی لباس میں آئے اور آپ نے اسی طرح حجر اسود کے سامنے آئے، نیت کی اے اللہ میں نیت کرتا ہوں نفلی طواف کی، اسے قبول فرما، آسان فرما. اسی طرح آپ نے 7 چکر ادا کرنے ہیں. ویسے ہی آپ نے بیچ میں جناب لا الہ الا اللہ اور جتنی تسبیحات پڑھنی ہیں، 2 واجب الطواف پڑھیں، آب زمزم پئیں، آپ کا نفلی طواف ہو گیا. جتنی آپ کی میں ہمت ہے دن میں 2 کریں 4 کریں 10 کریں، تو یہ تو نفلی طواف ہو گیا. لیکن جب آپ گیلری میں کریں گے تو مجھ جیسے بندے کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. میں نے آبزرو کیا اس مرتبہ رمضان میں تو 2 گھنٹے لگے اوپر چھت پہ نفلی طواف کرنے میں، اتنا یعنی کہ رش ہوتا ہے کیونکہ نیچے تو مرد آپ جا نہیں سکتے. تو 1 گھنٹہ نارملی میں نے دیکھا ہے کہ نارمل سپیڈ سے میرے ایج کا بندہ اگر جائے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو خواتین نیچے جائیں، اپنا نفلی طواف کریں، فرض نمازیں ادا کریں. اب آپ نے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے، حج تمتع ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک عمرہ، یہ تو عمرہ آپ کا اپنا تھا، اب آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے، کسی جو بیمار ہے جو حج اور عمرے پہ نہیں جا سکتا، آپ اس کے لیے عمرہ ادا کر سکتے ہیں. تو آپ وہاں سے جون سا ہے میقات پہ جائیں. میقات کیونکہ بہت دور ہے، وہ طائف میں ہے اور نہیں جا سکتے، تو حدود حرم سے باہر مزرعہ جرانہ ہے اور مزرعہ عائشہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، احرام آپ اپنے ادھر سے باندھ لیں مزرعہ عائشہ، لیکن پھر یہ کپڑے اتار کے پھر آپ کو ہوٹل میں یا جون سا حرم میں جانا پڑے گا. اب طریقہ یہی ہے، غسل کر لیں اور اسی طرح تیار ہو جائیں اور احرام باندھ کے کچھ نہیں کرنا، ٹیکسی میں، بس میں مزرعہ عائشہ یا جرانہ چلے جائیں. اسی طرح 2 رکعت نفل جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایئرپورٹ پہ پڑھنے ہیں، پڑھیں، تلبیہ پڑھیں. اور جس کے لیے آپ نے عمرہ کرنا ہے اس کے لیے دعا کر، اے اللہ میں خالصاً تیری رضا کے لیے یہ عمرہ کر رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو دو، یا اللہ اس کا ثواب میری مرحوم والدہ کو دو. یا کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، مشکل ہے، اس کے لیے کرے. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے کرے. کاروبار میں برکت نہیں ہے، نہیں چل رہا، اس کے لیے آپ عمرہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. جب اللہ نے قرآن نے کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر بیچ میں تو تیسری بات ہے ہی نہیں ہے.
تو اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہے، حاجت ہے، آپ اسی طرح پھر جیسے پاکستان سے جا کے آپ نے عمرہ ادا کیا تھا، اسی طرح آپ نے یہ والا عمرہ بھی وہاں جا کے ادا کرنا ہے اسی طرح. اب میں تفصیل میں نہیں چاہوں گا. اسی طرح احرام، اسی طرح طواف کے 7 چکر اور 2 واجب الطواف، آب زمزم، اس کے بعد صحیح کے بعد پھر بال آپ کٹوائیں گے. وہ حجاج کرام جو چاہتے ہیں کہ جی آج ہم گئے ہیں تو ایک دن کے بعد ہم پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے دن آپ یہ کریں کہ قصر کروا لیں. جب قرآن میں آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ قصر بھی کرا سکتے ہیں، آپ 4 نمبر کی مشین بھروا لیں اسے کہ، اور اس کے بعد 1 دن 2 دن کے بعد جائیں پھر آپ اپنا ٹنڈ کروا لیں، تو آپ کا دوسرا عمرہ بھی ہو جائے گا. اس طرح جتنی آپ میں ہمت ہے، جیسے ہے آپ اپنے ٹائم کو اپنے جسم کے حساب سے دیکھ کے عبادت، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے آئے ہیں، جتنی بھی عبادت ہو عبادت کر لیں. تو یہ جی میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں عمرے کا آپ کو طریقہ میں نے بتایا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. صرف 2 منٹ کی ویڈیو ہے جی، تھوڑا سا وقفہ ہو جائے گا، پانی پی لوں میں بھی. تو یہ آپ نے دیکھ لیں کہ طواف کیسے کرنا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ جیسے میں نے کہا تھا آپ نے استقبال کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا جو کہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے میں نے کھولی ہوئی ہے دیکھو، چلو میں چلو لگا چل بس اس کو بس آڈیو نہیں آپ نے لگائی دیکھو. چلو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو ہے جی. کوئی آڈیو کا لگاؤں آڈیو؟ چلو نہیں آ رہی، چلو اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ جب تک رکن جمانی نہ آ جائے تب تک پڑھتے رہنا ہے. والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. حکم تو یہ ہے کہ ہر چکر میں رکن یمانی کو حکم تو یہ ہے کہ رکن یمانی کو ہر چکر میں دایاں ہاتھ لگایا جائے، لیکن رش کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو اشارہ نہیں کرنا. بسم اللہ اللہ رکن اکبر یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک ربنا آتینا، یہ دیکھ لیں
بسم اللہ اللہ یہ اکبر پڑھنا ہے آپ نے. وللہ الحمد. جو سے میں نے آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے بتایا ہے، یہ تھوڑا سا تھا وقفہ تھا، تو چلے